ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سامعین کرام، آج کے درس قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55 اور 56 تلاوت کی ہیں۔ اس سے پہلے یہ ذکر ہوا کہ بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پوجا کی، بچھڑے کو اپنا معبود مان لیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے گناہ کا کفارہ ان پر جو مقرر کیا تو وہ یہ تھا کہ نیکوکار گناہگاروں کو قتل کر دیں۔ لہذا 70,000 بنی اسرائیل قتل ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باقی ماندہ بنی اسرائیل میں سے 70 ایسے اشخاص کو منتخب کیا جو بہت نیک اور صالحین تھے، اور ان سے فرمایا کہ تم ہمارے ساتھ کوہ طور پر چلو، وہاں پر اللہ جل شانہ و عم نوالہ سے ان مقتولین کے لیے مغفرت کی دعا کرو تاکہ اللہ جل شانہ و عم نوالہ ان کی توبہ کو قبول کر لے۔ 70 بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر پہنچے۔ آپ نے پہاڑ کے نیچے ان کو ٹھہرا دیا اور خود طور کے اوپر پہنچے۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے ایک نورانی ستون ظاہر فرمایا کہ جس سے ایک سفید ابر برآمد ہوا، اور اس ابر نے سارے پہاڑ کو گھیر لیا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور وہ پہاڑ اور وہ بنی اسرائیل سب چھپ گئے۔ اب اللہ جل شانہ و عم نوالہ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام شروع ہوا۔ وہ آواز یہ بنی اسرائیل پہاڑ کے قریب نیچے کھڑے ہوئے سن رہے تھے۔ جب ہم کلامی ختم ہوئی، ابر چھٹ گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام طور سے نیچے تشریف لائے اور فرمایا کہ اے بنی اسرائیل کے صالحین حضرات، کیا تم نے اللہ تبارک و تعالی سے میری ہم کلامی کو سنا؟ اللہ رب العزت نے جو مجھ سے کلام فرمایا وہ تم نے اس کو اپنے کانوں سے سنا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ ہاں، آواز تو آ رہی تھی، لیکن ہمیں تو یقین ہے نہیں۔ ہمیں تو یقین جب ہوگا کہ جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کھلم کھلا ہمیں دکھائیں باتیں کرتے ہوئے، تب ہم مانیں گے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کر رہے تھے۔ مولا رب العزت سے ہم کلامی کا شرف آپ کو حاصل ہو رہا تھا۔ یہ بنی اسرائیل کا بہت غلط سوال تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ اور غضب ان کے اوپر اترا کہ ایک کڑک دار آواز آئی اور وہ 70 کے 70 بنی اسرائیل مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ الہی، میں اپنی قوم کو کیا جواب دوں گا؟ وہ کہے گی کہ 70,000 تو تم نے یہاں پر قتل کرا دیے،
اب 70 ہمارے سرداروں کو، نیک اور صالحین حضرات کو اپنے ساتھ لے گئے تو ان کو بھی تم نے مروا دیا۔ اے مولا کریم، میری عزت و آبرو کی حفاظت فرما اور ان بنی اسرائیل کو زندگی عطا فرما دے۔ اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور ان مردہ بنی اسرائیل کو پھر زندگی عطا فرما دی۔ اس واقعے کا ذکر ان دونوں آیتوں کے اندر، یعنی آیت نمبر 55 اور 56 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ در حقیقت یہ احسان سنایا جا رہا ہے ان بنی اسرائیل کو کہ جو آقائے نامدار، مدنی تاجدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ہیں، کہ دیکھو تمہارے آبا و اجداد نے اتنا غلط سوال کیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا تھا، ان کی باتوں کی تصدیق نہیں کی تھی، ہم نے ان کو سزا دی، ان کو عذاب میں گرفتار کیا، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، ہم نے تمہارے آبا و اجداد کو پھر سے زندگی عطا کر دی۔ لہذا ہمارے اس احسان کو مانتے ہوئے کہ اگر ہم ان کو تباہ کر دیتے، ہلاک کر دیتے، جیسے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ضد کی، اور آج تم ضد پر اڑے ہوئے ہو اور بارگاہ رسالت کے اندر حاضر ہو کر اسلام کو قبول نہیں کر رہے ہو، ہم تمہیں بھی سزا میں گرفتار کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے جیسے تمہارے بزرگوں پر احسان کیا ہے، آج ہم تمہارے اوپر بھی احسان کرنے کو تیار ہیں کہ تم بارگاہ رسالت میں حاضر ہو اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زبان سے پڑھو، دل سے تصدیق کرو، ہم تمہاری بھی غلطیوں کو معاف کر دیں گے، تم کو بھی دنیا میں عزت و وقار عطا کریں گے اور آخرت میں تمہیں سرخروئی سے نوازیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور یاد کرو اس وقت کہ اے بنی اسرائیل، جب تمہارے آبا و اجداد نے کہا کہ اے موسیٰ لن نؤمن لک، ہرگز ہم یقین نہیں کریں گے آپ کا، حتی نری اللہ جہرتاً، یہاں تک کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ظاہری طور پر کھلم کھلا طریقے سے دیکھیں کہ وہ آپ سے کلام کر رہا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کڑکدار آواز بھیجی، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پس ان کو کڑک نے پکڑ لیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے سب چیزوں کو۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کی، ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، پھر ہم نے تم کو زندہ کر دیا تمہارے مرنے کے بعد، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ حضرات اکرام، اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام کی ایسی شان ہے کہ ان کی بارگاہ میں بے ادبی کرنے سے عذاب الہی آتا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کا اعتبار نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو موت کے عذاب میں گرفتار کیا اور انہی کی دعا سے پھر ان کو زندگی عطا کر دی۔ یہ ضد اور ہٹ دھرمی بنی اسرائیل کے اندر ان کے آبا و اجداد سے چلی آ رہی ہے، اور ہمارے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے جب اعدائے اسلام یہ کہتے ہیں کہ ذرا غور تو کرو اے صدیق اکبر، کیا کہیں یہ ممکن ہے کہ لمحے بھر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم
مسجد اقصی جائیں، مسجد اقصی سے آسمانوں پر تشریف لے جائیں، وہاں جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کریں، آپ کو معراج ہو جائے، یہ سب لمحے بھر کے اندر ہو گیا؟ یہ ممکن ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عقل میں آئے یا نہ آئے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، مگر جب پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں تو میں تصدیق کرتا ہوں کہ یہ حق ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے دوسرا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ اللہ جل شانہ وعم نوالہ اپنے مقبول بندوں کی دعا کو قبول کرتا ہے، ان کی دعاؤں سے گنہگاروں کے جو مردہ دل ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان مردہ دلوں کے اندر زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ تیسرا فائدہ اس آیت کریمہ سے یہ حاصل ہوا کہ اللہ جل شانہ وعم نوالہ کو حضرات انبیاء کرام کی عزت و عظمت باقی رکھنا منظور ہے۔ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عزت اور عظمت برقرار رکھنے کے لیے یہ زندگی ان کو عطا کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردہ بنی اسرائیل کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ اس آیت کریمہ سے چوتھا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ اگر موجودہ بنی اسرائیل حضور علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر ایمان نہیں لاتے ہیں تو کوئی تعجب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام خود سن کر اپنے کانوں سے سن کر ایمان نہیں لائے، تو پھر اگر اب یہ حرکت ایسی کر رہے ہیں تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ حضرات اکرام، اس آیت کریمہ سے ہمیں ایک بڑا سبق یہ حاصل ہوا کہ ہمیں دینی معاملات کے اندر ہٹ دھرمی نہیں کرنا چاہیے، ضد نہیں کرنا چاہیے، جو جائز اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہوں ان کو اپنانا چاہیے، ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اور جو علماء کرام دلائل شرعیہ کے ساتھ مسائل کو بیان کریں ان کو سننا اور ماننا چاہیے اور ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ قرآن عظیم کا جو حصہ تلاوت کیا آپ خود بھی اس کو سنیں، اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اپنے احباب کو بھی سنائیں تاکہ دین کی اشاعت کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عطا فرمائے، کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان عالی ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم میری مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ تو اللہ رب العزت کو تو مدد کی ضرورت ہے ہی نہیں، وہ تو مدد کسی دوسرے کی مدد سے پاک اور منزہ ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اگر تم میرے دین کی مدد کرو گے کہ جو دین لے کر لائے ہیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اس کی مدد کرو گے، اس کو پھیلاؤ گے، اس کی اشاعت کرو گے، دوسروں تک اس کو پہنچاؤ گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تم سب کی مدد کروں گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔